الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم ناظرین کرام، سامعین کرام، رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر سورہ قدر کے اندر فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور اے سامع، اے مخاطب، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور بڑھ کر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا اس مبارک رات میں اللہ کے فرشتے فوج در فوج اترتے ہیں، اور بالخصوص تمام فرشتوں کے سردار وحی لانے والے فرشتے حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام زمین پر جلوگر ہوتے ہیں اور اپنے رب کے اذن سے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلامتیاں تقسیم کرتے ہیں. سلام 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 قولا من رب الرحیم. یا سلام یا سلام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سلامتی بہت بڑی چیز ہے. فرمایا طلوع فجر تک یہ سلامتیاں بڑھتی رہتی ہیں. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہوا. اس کا آخری عشرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر والتمسوا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کا ہمیں تحفہ عطا فرمایا، جو ساری انسانیت کے لیے ہادی بن کر آیا، جو ساری انسانیت کو اپنی طرف بلاتا ہے. اور حضرات گرامی، کتابیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، توریت و زبور و انجیل، صحائف، لیکن یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل بھی فرمایا اور پھر اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر رکھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی محافظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات گرامی ہمیں کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا. یہ اللہ کا آخری پیغام، آخری کتاب، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس قرآن کے اندر شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ایمان والوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے. اجسام کی بھی شفا ہے اور ارواح کی بھی شفا ہے، صدور کی بھی شفا ہے. یہ ہمارے جسموں کو بھی شفا دیتا ہے اور ہماری ارواح کو اور ہمارے صدور کو بھی، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. فرمایا دلوں کو بھی یہ شفا دیتا ہے. تمہیں اگر شفا چاہیے ہے تو قرآن کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ. تمہیں اگر روزی میں برکت چاہیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. فرمایا جو روزانہ سورہ واقعہ کی رات میں تلاوت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. فرمایا اگر تمہیں عذاب قبر کا خوف ہے
تو روزانہ رات کو تم سورہ ملک پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفا کرتی ہے، اور اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ تمہیں شفا چاہیے ہے، تمہیں روزی چاہیے ہے، تمہیں عذاب قبر سے نجات چاہیے ہے، تمہیں کچھ بھی چاہیے ہے، تبیانا لکل شیء، فرمایا ہر چیز کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اس میں بیان بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے۔ تمہیں بیان کرنا ہو، تمہیں ہدایت چاہیے ہو، قرآن کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، اللہ کے پاکیزہ کلام سے تمہیں ہر چیز ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورہ یاسین فی صدر النہاری، فرمایا جو روزانہ سورہ یاسین صبح پڑھتا ہے، قضیت حوائجہ، رب تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، کچھ بھی ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں اس مبارک رات کے اندر یہ پیغام میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی بارگاہ کے اندر آ جائیں، آپ یقین کریں آپ کو ہر چیز قرآن کے اندر ملے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر گھروں کے اندر سکون چاہتے ہو، گھروں میں رحمت چاہتے ہو، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، فرمایا وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے۔ لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، فرمایا کہ جو سینہ قرآن سے خالی ہے وہ ویران مکان کی طرح ہے، اور فرمایا کہ جو گھر قرآن سے خالی ہے، فرمایا کہ وہ قبرستان کی طرح ہے۔ اے مسلمانوں، اس مبارک مہینے ہیں، مبارک رات کے اندر، نزول قرآن کی برکت والی راتوں میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا حبل اللہ ای القرآن، اللہ کی رسی یہی قرآن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے، اس کو تم پکڑ لو گے تم کامیاب و کامران ہوگے، کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں برکتیں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، ایک تو قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے، سمجھ کر اس کے معنی، اس کی تفسیر کہ کیا پیغام آیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک یہ ہے کہ بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے۔ تلاوت قرآن مستقلاً ایک عبادت ہے، تفہیم قرآن ایک الگ عبادت ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو کار نبوت ہے فرمایا اس میں پہلے تلاوت ہے، فرمایا جو ایک حرف بھی پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسی نیکی دیتا ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ہم قرآن سے وابستہ ہوئے، رمضان چلا جائے قرآن سے دور نہ ہونا، اپنی زندگیوں کے اندر قرآن لے کر آ جاؤ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا بعض قومیں وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئیں، اللہ نے ان کو اوج ثریا کا مقام عطا فرمایا، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ تنزل کے گڑھے کے اندر گر گئے۔ بقول اقبال کے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے، ہم سب ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت قرآن سے دور ہو کر ذلیل ہو گئی۔ اگر امت یہ چاہتی ہے کہ اسے دوبارہ بلندیاں ملیں تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہماری قبروں کو، ہمارے دونوں جہانوں کو، ہمارے گھروں کو منور فرمائے کہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔